الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور کروڑہا مرتبہ اس کا شکر اور اس کا فضل اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور ان گنت اور بے شمار مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد خالق کائنات وحدہ لا شریک کی مقدس عظیم اور بلند بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ پر اپنا کرم فرمائے، خاص کر ہمارے اس ملک پاکستان پر، اور بالخصوص تمام امت مسلمہ، اور خصوصاً بالخصوص فلسطین، کشمیر اور دیگر مسلمان جو ظلم و ستم کا شکار ہیں. اللہ رب العالمین ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. عزیزان گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارک کو جو گفتگو چل رہی تھی حقوق العباد کے حوالے سے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جہاں مسلمانوں پر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں پر اپنے حقوق عبادات کی صورت میں، فرائض کی صورت میں لاگو کیے ہیں، وہاں پر ہی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے بندہ مومن پر، وہ جس معاشرے کے اندر رہتا ہے، جن لوگوں کے درمیان رہتا ہے، جن رشتہ داروں کے درمیان رہتا ہے، ان کے حقوق بھی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے بندہ مومن کے ذمے لگائے. اور حقوق اللہ کے بارے میں وہ رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، کریم ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے. حقوق اللہ کے اندر بھی انسان کو کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے. جو حقوق اللہ ہیں، جو عبادات ہیں،
ان کو احسن طریقے سے سر انجام دینا چاہیے، لیکن اگر نفس و شیطان کے دھوکے کے اندر آ کر حقوق اللہ کے اندر اگر کوئی بندہ مومن سے، مسلمان سے کوئی کمی بیشی رہ جائے گی تو وہ کریم ہے، وہ چاہے تو اپنے تمام حقوق معاف کر دے، لیکن اگر حقوق العباد کے اندر کوئی کمی بیشی ہو گئی، حقوق العباد کے اندر کوئی معاملہ رہ گیا، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین بھی بندے کو اتنی دیر تک معاف نہیں کرے گا، حالانکہ خالق ہے، مالک ہے، تمام مخلوقات اسی کی پیدا کردہ ہے، وہ چاہے تو حقوق العباد والا معاملہ بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ اتنی دیر تک معاف نہیں فرمائے گا جتنی دیر تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا جس کے حقوق کو سلب کیا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین عادل ہے اور وہ اپنے بندوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے والا ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کے حق کو غصب کیا ہوگا، کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہوگی، تو وہ دوسرا بندہ بھی تو اسی رب کا بندہ ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے حقوق العباد پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر حقوق العباد کی اہمیت کو بہت زیادہ واضح فرمایا۔ تو گزشتہ جمعۃ المبارک بھی اسی حوالے سے گفتگو ہوئی کہ ایک مسلمان کے مسلمان پر کیا حقوق ہیں، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسے معاملات کرنے چاہیے، بندہ جس معاشرے کے اندر رہتا ہے، جن لوگوں کے درمیان رہتا ہے، ان کے ساتھ اس کے تعلقات کس طرح ہونے چاہیے۔ تو اس ضمن میں گزشتہ جمعۃ المبارک کی گفتگو کو ذہن میں لائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے جیسا سمجھے، جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، اور مسلمان بھائی کے ساتھ مہربانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ جو ہے وہ پیش آئے، اور دوسرے مسلمان کو اپنے جسم کا حصہ سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کو ایک جسم قرار دیا کہ ایک جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو وہ تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ جس طرح اپنے جسم کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتا ہے، اپنے جسم کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی والا معاملہ کرتا ہے، اپنے جسم کو جس طرح سنوارتا ہے اور جسم کے کسی حصے پر بھی نہیں چاہتا کہ کوئی تکلیف آئے، اسی طرح مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے جسم کا حصہ سمجھے، اور جس طرح اپنے جسم کے حصے کو تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا، اس طرح کسی مسلمان بھائی کو بھی تکلیف دینا گوارا نہ کرے، اور اپنے اندر عاجزی اور انکساری کو پیدا کرے۔ تکبر اور غرور یہ چیزیں اللہ کو بھی پسند نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پسند نہیں۔ ان اللہ لا يحب المستکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور دوسرے مسلمان کے اندر کوئی عیب بندہ دیکھے تو اس عیب کو دوسروں پر ظاہر نہ کرے، یعنی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے۔ اگر کسی کا کوئی عیب دیکھا ہے، کسی کی کوئی کمی کمزوری دیکھی ہے تو اس کے اوپر پردہ ڈالے۔ آج ہم کسی کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالیں گے، کل قیامت والے دن اللہ ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ وہ ستار العیوب ہے، وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے، اور جب بندہ ہو کر کسی بندے کے عیب کو چھپاتا ہے تو اللہ قیامت والے دن فرمائے گا، میرے بندے تو نے بندہ ہو کر میرے بندے کو عیب کو چھپایا ہے، میں تو ستار العیوب ہوں، آج میں تیرے عیبوں پر پردہ ڈال دوں گا۔ اور مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کے ساتھ ترک کلام کرے بغیر کسی شرعی عذر کے۔ ہاں کوئی شرعی معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن شرعی کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی دنیاوی معاملات ہیں
تو اس اعتبار سے کسی مسلمان کے ساتھ ناراضگی اختیار کرنا، ترک کلام کرنا 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ شریعت اس کو ناپسند کر دیا، اور جو پھر اس کے اندر پہل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اس کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کرتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ نیکی والا معاملہ کرے، ہمیشہ نیکی کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، فرمایا اور کوئی عمل نہیں جو بندے کی عمر کو بڑھا دے، فرمایا صرف مسلمان بھائی کے ساتھ نیکی کرنا ایک ایسا عمل ہے، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اللہ اور نیکی کرنے والے کی عمر کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان کے تحت اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ اچھا طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو اس سے اگلی بات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف اور ابو داؤد کے اندر حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصدقۃ والصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تشریف فرمائے، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا میرے غلاموں اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو درجے کے اعتبار سے روزے سے، صدقے اور نماز سے بھی افضل عمل ہے؟ نماز بڑا اچھا عمل ہے، صدقہ بڑا اعلیٰ عمل ہے، روزہ بہت اعلیٰ اور افضل عمل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، الا اخبرکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، کیا تمہیں میں بتا نہ دوں ایسے عمل کے بارے میں کہ جو صدقہ، نماز اور روزے سے بھی افضل عمل ہے درجے کے اعتبار سے۔ اور جب کسی حدیث کے اندر اس طرح اعمال پر درجے کے اعتبار سے فضیلت بیان کی جاتی ہے تو اس سے قطعاً یہ مطلب نہیں نکلتا کہ بھئی صدقے کا ثواب کم ہو جائے گا یا روزے کا ثواب کم ہو جائے گا یا نماز کا ثواب کم ہو جائے گا، یہ کوئی ہلکے اعمال ہے نہیں، یہ ان کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن درجے کے اعتبار سے فرمایا کہ ان کاموں سے بھی افضل کام ہے وہ، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں وقال قلنا بلا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے کہ ایسا کون سا عمل ہے کہ جو صدقے سے بھی افضل ہے، جو روزے سے بھی افضل ہے اور جو نماز سے بھی افضل درجہ رکھتا ہے ثواب کے اعتبار سے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال اصلاح ذات البین، فرمایا دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا یہ نماز صدقے سے بھی افضل عمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو مسلمان اگر ان کے درمیان آپس میں کوئی معاملہ ہو گیا ہے، کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، ناراضگی ہو گئی ہے، تو جو اس ناراضگی کو خود بخود اگر دور کرے، پچھلی حدیث مبارکہ کے تحت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ ناراضگی رکھنا جائز نہیں، تو جو پہل کرتا ہے اس ناراضگی کو خود دور کر لیتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ خود اس معاملے کو حل نہیں کرتے تو کسی دوسرے مسلمان بھائی کو چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کروا دے، ان دونوں کی ناراضگی کو ختم کروا دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مسلمان بھائیوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان
اگر کوئی معاملہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، ناراضگی ہو گئی، ان کے درمیان صلح کروانا، اس لڑائی جھگڑے کو ختم کر کے، معاملات کو ختم کر کے ان کی ناراضگی کو ختم کروا دینا، ان کو راضی کر دینا، صلح کروا دینا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عمل افضل من درجۃ الصیام والصدقۃ والصلاۃ، فرمایا یہ عمل جو ہے وہ بندے کی نماز سے بھی اس کو زیادہ ثواب دے گا، بندے کے روزے سے بھی زیادہ ثواب دے گا، اور صدقے سے بھی زیادہ ثواب ہوگا جب بندہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو یہ مسلمانوں کا مسلمانوں پر حق بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا ہو کہ جس کے درمیان کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر چاہیے دوسرے مسلمانوں کو کہ اس کے درمیان جو ہے وہ صلح۔ حضرت انس بن مالک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف فرما تھے کہ اچانک مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرانا شروع کر دیا۔ جب مسکرانا شروع کیا تو حضرت عمر نے عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قیامت کا دن ہے، اور جب قیامت کا دن ہے میری امت کے دو آدمی وہاں پر اللہ کی بارگاہ کے سامنے کھڑے، اور ایک شخص جو ہے وہ زانوے کے بل ہو کر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر یہ التجا کر رہا ہے، یا رب العالمین احکم الحاکمین، فلاں بندے نے میرے اوپر بڑا ظلم ڈھایا ہے، فلاں بندے نے جو ہے وہ میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے اوپر ظلم کیا ہے، تو اے رب العالمین احکم الحاکمین مجھے انصاف دلایا جائے۔ آقا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، قیامت کا منظر ہے، قیامت قائم ہے، ایک بندہ اپنے زانوؤں پر یعنی گوڈیا پہاڑ ہو کے اللہ کے سامنے یہ التجا کر رہا ہے کہ اے رب العالمین فلاں بندے نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، فلاں بندے نے میرے ساتھ بڑی ناانصافی کی ہے، اے رب العالمین احکم الحاکمین میرے ساتھ جو ہے وہ انصاف معاملہ کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس بندے کو فرمائے گا بھئی اس کا حق ادا کر، جو تو دنیا کے اندر اس کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کے ساتھ ظلم ناانصافی کی ہے یا اس کا کوئی حق غصب کیا ہے، اس کو ادا کر۔ تو وہ بندہ پہلے ہی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر ہوگا اور لوگ اس سے اپنا حق وصول کر چکے ہوں گے۔ تو جب اللہ فرمائے گا کہ اس بندے کا حق ادا کر، تو وہ کہے گا رب العالمین احکم الحاکمین میرے پاس اب اس قیامت کے دن کے اندر، اس میدان محشر کے اندر اس بندے کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو میرے پاس نیکیاں تھیں وہ اس سے پہلے والے لوگ وہ نیکیاں لے گئے، جن کے ساتھ میں نے زیادتی کی، جن کے ساتھ میں نے ظلم کیا، جن کے ساتھ میں نے جن کی حق تلفی کی، ناانصافی کی، وہ اس اعتبار سے وہ میری نیکیاں جو ہے وہ ان کے کھاتے کے اندر پہلے چلی گئی ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں اس کو نیکیاں ہی دے دوں۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرمائے گا کہ اچھا تیرے پاس نیکی کوئی نہیں، تو دوسرے بندے کو اللہ فرمائے گا کہ بھئی اس کے پاس نیکی کوئی نہیں، تو وہ بندہ عرض کرے گا رب العالمین احکم الحاکمین پھر میرے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دے، جتنا اس نے میرا حق کھایا ہے، جتنا میرے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے، جتنا میرے ساتھ اس نے ناانصافی کی ہے، تو میرے جو ہیں گناہ وہ اس کے کھاتے میں ڈال دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، لیکن معاملہ ابھی بھی ختم نہیں ہوگا، ابھی بھی اس کا حق رہ جائے گا۔ تو وہ بندہ پھر کہے گا رب العالمین احکم الحاکمین میرا حق ابھی بھی باقی ہے۔ تو یہاں پر حضرت انس فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر، مبارک آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے یہ بیان کرتے ہوئے، اور آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ پھر فرمائے گا کہ اے میرے بندے، یہ سامنے ایک دروازہ ہے، کھڑکی ہے، اس کے اندر ذرا جھانک کے دیکھ، وہ جو تقاضا کرنے والا تھا۔ تو وہ بندہ جب دیکھے گا اندر جنت کی نعمتیں، جنت کی لہریں بہریں، محلات اور باغ و باغات، تو وہ بندہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کہے گا کہ رب العالمین احکم الحاکمین
بڑے بڑے محلات ہیں، ہیرے جواہرات سے مزین ہیں، اور بڑے بڑے جو ہیں وہاں پر باغات ہیں، محلات ہیں۔ اے رب العالمین احکم الحاکمین، یہ کن کے لیے ہے؟ یہ پیغمبروں کے لیے ہے، شہیدوں کے لیے ہے، یا صدیقوں کے لیے؟ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرمائے گا کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو بھی اس کی قیمت ادا کر دے، جو بھی اس کی قیمت ادا کر دے۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا رب العالمین احکم الحاکمین، اس کی قیمت کیا ہے اور کون اس کی قیمت ادا کرے گا؟ اللہ فرمائے گا تو بھی اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ وہ کہے گا مالک میں کس طرح اس کی قیمت ادا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرمائے گا، آقا نے فرمایا، اللہ اس بندے سے فرمائے گا کہ اس کی قیمت زیادہ کچھ نہیں ہے، تو ایسے کر اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دے، تو معاف کرے گا میں تجھے یہ عطا کر دوں گا۔ مسلمان بھائی کو معاف کر دے، جو اس کا حق تیرے اوپر ہے، جو اس نے کوئی ظلم کیا تیرے اوپر، کوئی ناانصافی کی ہے، تو اس کو معاف کر دے، تو یہ سارے محلات، یہ جنت کی نعمتیں میں تجھے دے دوں گا۔ وہ بندہ خوشی سے اچھل پڑے گا، کہے گا مالک میں نے معاف کر دیا، مالک میں نے معاف کر دیا۔ تو اللہ فرمائے گا اچھا تو نے معاف کر دیا ہے، جا اپنے سے مسلمان بھائی کا ہاتھ پکڑ، دونوں جاؤ جنت کے اندر چلے جاؤ، دونوں جنت کے اندر چلے جاؤ۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جب مالک ہو کر قیامت والے دن دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے گا، دو مسلمانوں کے درمیان، اپنے دو بندوں کے درمیان جن کا معاملہ ہوگا، جن کی ناراضگی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی، تو جب اللہ اپنے بندوں کے درمیان بروز قیامت میدان محشر کے اندر جب صلح صفائی کروائے گا، تو پھر مومنوں کو دنیا کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی سے رہنا چاہیے۔ تو صلح کروانا دو ناراض مسلمان بھائیوں کے درمیان، دو مومنوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس کو اس طرح پسند فرماتا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اگلی حدیث مبارکہ، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جس معاشرے کے اندر رہتا ہے تو عمر کے اعتبار سے کچھ لوگ اس سے بڑے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ جو بڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور جو اپنے سے چھوٹا ہو اس کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، فرمایا جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا اور بڑوں کی توقیر نہیں کی، فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو بندہ اپنے سے بڑے کی توقیر نہیں کرتا، اپنے سے بڑے کی عزت نہیں کرتا، اپنے سے بڑے کا احترام نہیں کرتا، اپنے سے بڑے کا ادب نہیں کرتا، اور جو اس سے چھوٹا اس کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش نہیں آتا، اس پر رحم نہیں کرتا، تو انسان جب بھی، جو بھی انسان ہے، جو بھی بندہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس سے عمر کے اندر اس سے زیادہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اس کے اپنے رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، دیگر عزیز ہیں، یا معاشرے کے اندر، محلے کے اندر جو بزرگ ہیں، ان بزرگوں کے ساتھ جو ہے وہ ادب و احترام کے ساتھ جو ہے وہ پیش آنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اپنے سے چھوٹا ہے تو اس چھوٹے کے ساتھ چھوٹا سمجھ کے اس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، چھوٹا سمجھ کے اس کے ساتھ جو ہے وہ شفقت اور محبت والا معاملہ پیش کرنا چاہیے، کیونکہ آقا نے فرمایا کہ جو بندہ بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں کے ساتھ محبت نہیں کرتا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا، فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں سفر سے واپس آتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ واپسی کے راستے کے اندر اگر کوئی بچے مل جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار بھی بڑا فرماتے تھے،
اگر کوئی بچے رستے کے اندر مل جاتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو اٹھاتے اور کسی کو اپنی سواری کے آگے بٹھا لیتے اور کسی کو اپنی سواری کے پیچھے بٹھا لیتے، اور پھر وہ بچے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہوتے اور آپس کے اندر ملتے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ بڑے فخر کے ساتھ، جس کو نبی کریم آگے بٹھاتے وہ فخر کے ساتھ کہتا دیکھو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے آگے بٹھایا تھا، یعنی اتنی محبت اور اتنا پیار۔ اور اگر کوئی چھوٹا بچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جاتا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو گود کے اندر اٹھاتے، دودھ پیتا بچہ ہوتا، اور جب وہ جو ہے وہ پیشاب کرنے کے قریب ہوتا تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو اتار دیجئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو گود سے نہیں تھے اتارتے، اور چھوٹا بچہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک کے اندر جو ہے وہ پیشاب کر دیتا تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر کتنی محبت اپنی امت کے ساتھ، کتنی محبت کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو جب واپس کرتے تو اس کے والد کے سامنے اپنے کپڑوں کو نہیں تھے دھوتے، بلکہ جب وہ والد چلا جاتا، بچہ چلا جاتا تو پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کے اوپر پانی ڈال کر کپڑوں کو دھو لیا کرتے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ تو اس طرح محبت اور شفقت اور پیار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ اپنے عمل سے بتایا کہ چھوٹا کوئی ہو تو اس کے ساتھ اس طرح محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، چھوٹا جو اس کے ساتھ اس طرح رحم کے ساتھ پیش آنا ہے، شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اگر کوئی بڑا ہو تو اس کے بڑھاپے کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اس کے بڑھاپے کی تعظیم کیا کرو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سفید بالوں کا حیا کرتا ہے، یعنی بزرگ بندہ ہو گیا اس کے بال سفید ہو گئے، اور سفید بالوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سفید بالوں کی تعظیم کرتا ہے، یعنی اپنے سے بڑا ہے، بزرگ ہے، سفید بالوں والا ہے، اور بندہ چھوٹا ہے اور وہ اس کے سفید بالوں کا حیا کرتا ہے، یار یہ بزرگ ہے، یہ بزرگ ہے، مجھ سے بڑا ہے، میرے باپ کی عمر کا ہے، اس کے بال سفید ہے، یہ بزرگ ہے، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، تو اس کا وہ اس کی تعظیم کرتا ہے اس کی بزرگی کی وجہ سے، اس کی عمر کی وجہ سے، اس کے سفید بالوں کی وجہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا کہ وہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے جو کسی بزرگ کی سفید بالوں کی وجہ سے، کیونکہ آقا نے فرمایا اللہ بھی سفید بالوں کا حیا فرماتا ہے، اور فرمایا کہ سفیدی جو ہے وہ نور کے مشابہ ہے۔ تو جب بندہ کسی سفید بالوں والے بزرگ کا، بڑے کا احترام کرتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ اس بندے کی تعظیم نہیں کی، گویا کہ اس نے رب العالمین حکم الحاکمین کی تعظیم کی۔ تو اسلام ہمیں کتنا محبت کا درس دیتا ہے، کتنی محبت اور پیار کے ساتھ معاشرے کے اندر، جب بندہ اس انداز سے معاشرے کے اندر رہے کہ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آئے، شفقت کے ساتھ پیش آئے، محبت کے ساتھ پیش آئے، اور اپنے سے بڑے کے ساتھ ادب والا، احترام والا، عزت والا، توقیر والا، تکریم والا معاملہ پیش کرے، تو پھر معاشرہ محبت اور امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور یہ مسلمان کے اوپر حق ہے کہ وہ اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ اس انداز کے ساتھ وہ رہے کہ لوگوں کے درمیان محبت اور امن اور بھائی چارے کا درس ملتا رہے۔ اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اگلا فرمان، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کس انداز کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحاسدوا، فرمایا آپس میں حسد نہ کیا کرو، آپس میں حسد نہ کیا کرو، اور آگے فرمایا ولا تناجشوا، اور فرمایا ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیا کرو، حسد نہ کیا کرو۔ دو مسلمانوں کو جائز نہیں کہ وہ ایک دوسرے کا حسد کرتے پھرے، ایک مسلمان کو جائز نہیں دوسرے مسلمان بھائی کو دھوکہ دے۔ دھوکہ معاملات کے اندر، کاروبار کے اندر اور دکانداری کے اندر، اگر کوئی بندہ دودھ بیچنے والا دودھ کے اندر پانی ملا کر دیتا ہے، کہتا خالص دودھ ہے، اس نے دھوکہ دیا۔ کوئی چیز سیل کرنے والا ہے، بیچنے والا ہے، خالص کہہ کر اس کے اندر ملاوٹ کر کے دیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اور اگر فرمایا من غش فلیس منا،
فرمایا جس نے دھوکہ دیا، ملاوٹ کی، فراڈ کیا، فرمایا اس کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مسلم معاشرہ، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کس انداز سے رہے؟ آقا نے فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہ کریں ایک دوسرے کا، ولا تناجشوا، فرمایا ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں، اور فرمایا ولا تباغضوا، اور فرمایا ایک دوسرے کا بغض بھی دلوں کے اندر نہ رکھو۔ ایک دوسرے کا بغض جو ہے وہ بھی، ایک دوسرے کا بغض بھی دلوں کے اندر نہ رکھو، اور فرمایا ولا تدابروا، اور فرمایا ایک دوسرے سے روح گردانی بھی نہ کرو، منہ نہ پھیرو ایک دوسرے سے، ناراضگی نہ کرو، حسد نہ کرو، دھوکہ نہ کرو، بغض نہ رکھو، اور روح گردانی نہ کرو۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، فرمایا کسی کے سودے کے اوپر سودا بھی نہ کرو۔ یہ کاروبار کرنے والے دوست احباب جو ہیں وہ اس پر توجہ کریں۔ آقا نے فرمایا کسی کے سودے کے اوپر سودا نہ کرو، مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ مثال کے طور پر دو بندوں کا سودا ہوا ہے، کوئی چیز خریدی ہے، قیمت طے ہو گئی ہے، یہ ایک چیز جڑی ہے لاکھ روپے دی، وہ کہتا ٹھیک ہے میں لاکھ روپے دی خرید لی، دوسرا بندہ آ کر کے نہیں یار میں لاکھ نہیں، میں تجھے 1.25 لاکھ روپے دینا، 1,05,000 10,000، فرمایا اس طرح جائز نہیں ہے۔ آقا نے منع فرمایا، فرمایا دوسرے مسلمان کے سودے کے اوپر سودا نہ کرو۔ مسلمان کا سودا ہو گیا، بات ہو گئی، بات طے ہو گئی، تو فرمایا کہ اب پھر وہ سودا جو جس نے کیا ہے وہ اسی کے ساتھ معاملہ طے ہو، کسی دوسرے مسلمان کو جائز نہیں جا کر اگلے کا سودا خراب کرے، اگلے کی زبان خراب کرے، کہے کہ نہیں تو اس سے 1 لاکھ لینا ہے، میرے سے 1,05,000 لے لے، 1,10,000 لے لے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے مسلمان کا جو ہے وہ کسی کے سودے کے اوپر سودا نہ کرو۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو، اور بھائی نہیں چاہتا کہ میرے بھائی کا نقصان ہو، بھائی دوسرے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہے حقیقی بھائی ہو یا وہ مسلمان بھائی ہو۔ تو بھائی ہونے کا حق یہ ہے کہ مسلمان بھائی ہو یا حقیقی بھائی، وہ دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے، اس کا جو ہے وہ ایسا معاملہ کرے کہ اس کے فائدہ ہو۔ اگر کسی مسلمان نے سودا کر لیا ہے تو وہ کہے چلو یار اس نے خرید لیا ہے، اس نے سودا کر لیا ہے، چلو اس کا فائدہ ہو جائے، اس کا بھلا ہو جائے۔ اور آگے تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، فرمایا لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یخذلہ، فرمایا کہ نہ وہ مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے، نہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے، اور نہ ہی اس کو چھوڑتا ہے۔ اور آقا نے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا التقوی ہا ہونا، فرمایا تقوی یہاں دل کے اندر ہوتا ہے، یعنی دل کے اندر بندے کے تقوی آ جائے، دل کے اندر بندے کے خوف خدا آ جائے، دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیا آ جائے، مسلمان کے حقوق کو بندہ سمجھ جائے، تو پھر مسلمان نہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے گا، نہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے گا، نہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے اوپر جو ہے وہ حسد کرے گا، نہ دھوکہ دے گا، نہ بغض رکھے گا، نہ جو ہے وہ کینہ دل کے اندر رکھے گا، نہ کسی کو حقیر سمجھے گا، نہ کسی کی چغلی کرے گا، نہ کسی کی غیبت کرے گا۔ یہ ساری باتیں تب ہوتی ہیں جب یہاں دل کے اندر تقوی اور خوف خدا نہیں ہوتا، جب یہاں دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، خوف خدا پیدا ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حیا پیدا ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین جو ہیں ان پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے اندر کیا جو ہے وہ بحیثیت مسلمان ہمیں کیا بنانا چاہتے ہیں، اس معاشرے کو کس طرح جو ہے وہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ جب معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر اس طرح کے معاملات پیدا ہو جائیں، مسلمانوں کے اعتبار سے، دوسرے مسلمان بھائیوں کے اعتبار سے، کہ ان کے ساتھ اس انداز کے ساتھ رویہ رکھا جائے، اس انداز کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں، اس انداز کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ زندگی بسر کی جائے، تو پھر معاشرے کے اندر نہ لڑائیاں ہوں گی، نہ جھگڑے ہوں گے، نہ فسادات ہوں گے، بلکہ پھر معاشرہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کر کے اس معاشرے کو، اس بھائی چارے کو اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔